بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا اپنی کمر کس لیتے اور ان راتوں کو جاگ کے گزارتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھایا کرتے، بیدار کیا کرتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جتنی عبادت میں کوشش کرتے سال کے کسی دنوں میں یا کسی راتوں میں اتنی عبادت نہ کرتے۔ ہمیں ان 10 دنوں میں جو کام کرنے ہیں ان میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر اور آپ کا حکم سمجھ کر لیلۃ القدر کی تلاش کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر جس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، جو برکتوں سے لبریز رات ہے، مالک الملک نے اس کی عظمت میں پوری صورت ہی اتار دی۔ 1000 مہینے سے افضل یہ رات ہے۔ اس رات کو اللہ فیصلے کرتے ہیں کس کو کیا ملنا ہے، اس لیے اچھے فیصلے کروانے کے لیے التجائیں کرنی چاہیے۔ یہ وہ لیلۃ القدر جس کی تلاش ایک مسلمان کو کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، پھر تابعین، پھر سلف صالحین تیاری کیسے کرتے؟ آپ کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہر روز اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے رات شروع ہوتے وقت ہی غسل کر لیں۔ سلف صالحین ہر رات کو غسل کیا کرتے اور ان میں سے ایسے بھی تھے جو صرف غسل نہ کرتے بلکہ خوشبو لگاتے، اس امید سے کہ اللہ کے نورانی اور مقدس فرشتوں نے آنا ہے، تو ہمیں ایسی حالت میں ہونا چاہیے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ غسل کرنے کے بعد دوسرا طریقہ، اس رات کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، جیسا کہ سلف صالحین ایسا ہی کیا کرتے۔ اور تیسرا کام، اس رات کو کثرت سے دعا کی جائے۔ اس لیے سفیان ثوری کہا کرتے تھے کہ اس رات کثرت سے دعا کرنا کثرت نوافل سے مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی دعا جو نماز میں بھی کی جائے، اگر اکیلی دعا ہوگی تو وہ بھی عبادت ہے، لیکن اگر نماز بھی پڑھے اور نماز کے اندر کثرت سے تسبیحات کرے، کثرت سے دعا کرے، تو یہ اس سے بھی اچھا ہوگا۔ چوتھا کام، اس رات کے اندر جو قرآن، جو نماز پڑھے، غور کر کے پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گزری، عشاء سے لے کر فجر تک آپ نے مسلسل قیام نہیں کیا۔ کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ شاید عشاء سے لے کے میں کھڑا ہو جاؤں اور ٹھونگے مار مار کے ساری رات گزار دوں کہ آج میں نے 100 نوافل پڑھے ہیں۔ سید المرسلین نے یہ کام نہیں کیا۔ سید المرسلین نے جو کام کیا ہے اس قدر خوبصورت کیا ہے، لیکن تھوڑا کیا ہے کہ آپ اگر 11 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں، 8 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں، اس طرح دل لگا کے پڑھیں، غور کر کے پڑھیں، خشوع کے ساتھ پڑھیں کہ ادھر تمہاری زبان پہ یہ کلام جاری ہو، ادھر اللہ کی رحمتوں کا نزول جاری ہو جائے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو توفیق سے نواز دے۔ اس رات کو کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے، یہ 5واں کام ہے۔ چھٹا کام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، آپ ہر سال اعتکاف کیا کرتے اور اس کے بعد پھر آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا۔ اعتکاف مرد ہو یا عورت ہو، اس کا مسجد میں ہی ہوتا ہے، اور اعتکاف کا مقصد یہ ہے اللہ کے ساتھ خلوت کے وہ اوقات تلاش کرنا، لوگوں سے کٹ کے، لوگوں سے الگ ہو کے اللہ ذو جلال کے ساتھ گفتگو کرنا اور اس سے التجائیں کرنے کے اوقات کو استعمال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 دنوں میں ایک اور بات بھی امت کو سمجھائی ہے، اور وہ چھٹی بات بھی امت کو نہیں بھولنی چاہیے کہ سال گزرنے کے بعد یہی وہ مبارک دن ہیں
जिन दिनों में अपने मालों की ज़कात अदा करनी चाहिए। जो शख्स ज़कात दे देता है उसका माल पाक हो जाता है, उसके माल के अंदर सलाहियत पैदा हो जाती है बढ़ने की, उसका माल जो रह जाता है वो दुरुस्त होता है। अल्लाह उस माल में बरकत को नाजिल कर देते हैं और उसको बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जो शख्स ज़कात देता है वही मोमिन है, जो ज़कात नहीं देता वो मोमिन नहीं होता। बल्कि कहा सच्चा मोमिन वो है जो ज़कात देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल होता है। जो शख्स ज़कात अदा करता है उसे कभी भी अपने माल के बारे में खौफ और गम नहीं आएगा। उसके माल की हिफाजत अल्लाह करते हैं, उसमें बरकत अल्लाह अज़्ज़ल जलाल दाखिल करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया, जो शख्स ज़कात देता है उसने अपने माली सारे मामलात जो है अल्लाह के सुपुर्द कर दिए, अपनी सारी जिम्मेदारी अदा कर दी माली एतबार से। आखिरी अशरा ये बरकतों से लबरेज अशरा है, ये गिनती के चंद अय्याम हैं। इन अय्याम को और रातों को गनीमत जानो। कैसे गनीमत बना सकते हैं इन रातों को? इन रातों का क़याम कीजिए, कसरत से कुरान पढ़िए, कसरत से दुआएं कीजिए, कसरत से सदका कीजिए और कुरान मजीद को गौर के साथ पढ़िए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले के लिए ज़रूरी है कि अगर वह अभी तक अपने माल की ज़कात नहीं दे सका तो ज़कात अदा करे। आखिरी बात बड़ी ही उम्दा बात है, ईशा की नमाज की कितनी रखते हैं? 4। जब हम फ़र्ज़ पढ़ते हैं तो कितने पढ़ते हैं? ईशा की नमाज के बाद फिर आप 4 रखते पढ़ रहे जिस तरह आपने फ़र्ज़ पढ़े थे। ये अमल अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये 4 रकतों का अजर उतना होगा जितना लैलतुल क़द्र में 4 रकतें पढ़ी। इन 10 रातों में इस अमल को भी इख्तियार कीजिए। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल हम सबको ये सारे फ़ज़ाइल नसीब फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।